الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ احد لا شریک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک و رازق ہے۔ درود و سلام اللہ کے پیارے حبیب اشرف الانبیاء افضل الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اللہ کی توفیق سے ہم سورہ بقرہ کی چند آیات کے بارے میں آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی شک میں ہو تو پھر لے آؤ کوئی ایک صورت اس کی طرح کی، پس بلا لاؤ اپنے شہداء کو، یعنی کہ اپنے شہدوں کو جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ نا، پھر اس قرآن پاک کا جو مقابلہ کرنے کے لائق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم اب تک ایسا کر تو نہیں سکے ہو اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پس تم بچ جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس چیلنج کو کبھی بھی پورا نہ اب تک کر سکے ہو نہ کبھی پورا کر سکو گے، پس اس آگ کو خیال کرو کہ وہ اتنی سخت آگ ہے جہنم کی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کافر مراد جو منکرین اسلام ہیں، اسلام سے پھر جانے والے یا اسلام کو قبول نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ وعید فرما رہے ہیں کہ اس آگ سے ہی بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی آگ سے وہ 69 گنا زیادہ سخت آگ ہوگی جو جہنم کی ہوگی، تو اس کا ہی خیال کر لیں تو بچیں اس آگ سے، یعنی کہ اس آگ سے بچنے کے لیے ہی ہدایت کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ جنات ہوں گی، باغات ہوں گے کہ جب بھی اس میں سے کوئی رزق اللہ تعالیٰ دیں گے جنتیوں کو تو وہ کہیں گے کہ اسی کی طرح کا ہمیں دنیا بھی دیا گیا تھا، اور دیے جائیں گے وہ دنیا کے پھلوں سے متشابہ یا دنیا کی چیزوں کے متشابہ، لیکن ذائقے ان میں جنت کے ہوں گے، حدیث سے ثابت ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی جنتوں میں جنتیوں کے لیے۔ پاکیزہ بیویوں سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی عورتیں جس طرح کے علائش والی ہوتی ہیں، حیض نفاس وغیرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ہرگز بھی نہیں ہوں گے۔
ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یا جو ایمان لائیں ان لوگوں کو جنت کا لالچ دیا ہے۔ آج کئی صوفی ٹائپ لوگ جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ایسے پائے جاتے ہیں جنہوں نے عوام میں یہ بات پھیلا رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو بغیر لالچ کے۔ اللہ تعالیٰ خود لالچ دے رہے ہیں جنتوں کا، اور خود ڈرا رہے ہیں جہنم سے۔ لو جی، جہنم سے ڈر کر اور جنت کا لالچ اختیار کر کے عبادت کی تو کیا عبادت کی؟ بھئی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ خود جہنم سے ڈرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود جنتوں کا لالچ دے رہے ہیں۔ اور ایک افسانہ مشہور ہے کہ ایک عورت جی وہ اس نے ایک ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا ہوا تھا پانی والا، اور ایک ہاتھ میں یہ آگ کا جو ہوتا ہے انگارہ وہ پکڑا ہوا تھا جلتا ہوا، لمبی لکڑی ہوگی اس کے ہاتھ میں۔ تو وہ اس سے پوچھا کہ کدھر جاتی ہو؟ کہنے لگی کہ میں اس مشکیزے سے اس جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں جس جہنم سے ڈر کر لوگ جو نا اللہ کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ آگ جو ہے یہ کس لیے پکڑی ہے؟ یہ میں اس جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں جس کا لالچ کر کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سراسر صوفیانہ افسانہ ہے، گمراہ کن یہ بات پھیلائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بار بار جنتوں کا ذکر کر رہے ہیں قرآن پاک میں، جہنم کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، تو یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ لوگ کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا لالچ کرتے ہوئے تقوی کی راہ پر آ جائیں، اسلام کی راہ پر آ جائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آ جائیں، قرآن کی طرف آ جائیں، اور گمراہی سے بچ کر صراط مستقیم پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیارے نبی کو نماز سکھائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز آگے پھر امتیوں کو، صحابہ کرام کو سکھائی، انہوں نے آگے پھر لوگوں کو سکھائی، تو اس میں بار بار اہدنا الصراط المستقیم جو ہم پڑھتے ہیں ایک دن میں 5 بار کم از کم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی راہ پر چلائے۔ اللہ سے بار بار ہم وہ صراط مستقیم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ، وہ جو جنت کی طرف جاتی ہے، اسی راہ پر ہمیں چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی ایک حدیث میں مثال بیان فرمائی۔ سیدھا خط کھینچا اور اس کی دائیں بائیں 3 لکیریں لگا دیں، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ فرمایا اے میرے صحابہ، یہ جو سیدھا خط ہے، سیدھی جو لکیر ہے، اس کی مثال صراط مستقیم کی ہے، سیدھے رستے کی ہے۔ یہ سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ یہ دائیں بائیں جتنی میں نے لکیریں لگائی ہیں، یہ سب شیطانی راہیں ہیں، یہ جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ میری پہلی امتیں جو ہیں ان میں سے جو اہل کتاب ہوئے یہود، وہ 71 فرقے ہوئے، پھر جو اہل کتاب میں سے ہیں عیسائی، ان کے 72 فرقے ہوئے۔ فرمایا میری عمر کے 73 فرقے ہوں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ پریشان ہوگا، یا رسول اللہ وہ ایک کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس راہ پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہی رستہ جو ہے صراط مستقیم ہے، وہی لوگ جو ہیں وہ جنتی ہوں گے، باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے۔ یہاں پہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے، صرف رستہ بتایا ہے کہ جو صدق دل سے اس رستے پر چلنے والے ہوں گے۔ اس سے یہ نہیں لینا چاہیے کہ جی میں فلاں ہوں تو میں جنتی ہوں، میں فلاں جنتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے کا نام ہی لیا، نام نہیں لیا بالکل بھی، بلکہ شرط بتا دی ہے کہ وہ جو میرے اور میرے صحابہ کی راہ پر ہوں گے۔ اب کئی ایسے بدقسمت بھی لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو صحابہ کرام کو کی تنقیص کرنا اور تاریخ میں جو جھوٹی سچی روایات آتی ہیں ان کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ بڑے ہی بدقسمت لوگ ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ جو تم سے پہلے لوگ گزر گئے ہیں ان کے متعلق تم سے پوچھے نہیں جائے گا، اور قبر میں بھی 3 سوال ہی ہونے ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ یہ 3 سوال ہوں گے۔ یہ فالتو سوال جو پیدا کیے گئے ہیں یہ تفرقہ بازی کی کو ہوا دینے کے لیے ہیں۔ اور ایک ضعیف روایت جو ہے وہ مشہور کی گئی ہے کہ جس مرضی صحابی کی راہ پر مطلب نہ چلو گے، جس مرضی صحابی کی راہ پر چلے جاؤ گے
تو جنت کی راہ